ٹی فار یو کے سبھی ناظرین کی خدمت میں انچارج پروگرام تجزیہ نگار ڈاکٹر ریاض توحیدی کشمیری کا سلامی محبت۔ آج ہم دور حاضر کے ایک معروف شاعر حسین مجروح پاکستان کے شعری مجموعہ آواز پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئے گی۔ آواز خوابوں کا نکار خانہ۔ ادھورے خواب کا ہر مرتبہ قتل عمد ہونا، ادھورے خواب کا ہر مرتبہ قتل عمد ہونا، ہمارے بخت میں لکھا گیا ہے مسترد ہونا۔ حسین مجروح صاحب ایک باشعور شاعر ہیں۔ باشعور اس لیے کہ انہیں فن شاعری کے مضمرات کا شعور حاصل ہے، جس کا ثبوت ان کا تازہ شعری مجموعہ آواز ہے۔ آواز کی قرات کے بعد ذہن میں جو مسحور کن تاثر ابھرتا ہے وہ ہے خوابوں کا نکار خانہ، کیونکہ کتاب کی بیشتر نظموں اور غزلیہ اشعار میں لفظ خواب کو تخلیقی استعارہ کے طور پر برتا گیا ہے، لیکن یہ وہ خواب نہیں ہیں جو نیند کے محتاج ہیں اور جنہیں دیکھنے کے لیے نیند کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ یہ وہ خواب ہیں جو کسی بھی باشعور اور حساس انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، جو پورے ہونے پر بلندی پر چڑھنے کا حوصلہ عطا کرتے ہیں اور بکھرنے پر مایوسی کے صحرا میں بھٹکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آواز کی پہلی نظم نیند کی ٹہنی پر میں خوابوں کے بکھرنے کی سچائی کو دل فریب تخلیقی پیرائی میں بیان کیا گیا ہے۔ سارے خواب کہاں پھلتے ہیں، اگر خواب تو کچی نیند کی ٹہنی پر ہی مر جاتے ہیں، باقی ماندہ تعبیروں کے پھانسی گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ خواب دیکھنا انسان کی فطرت ہے۔ کوئی انسان اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے خواب دیکھتا رہتا ہے، اور کسی کا خواب انسان اور انسانیت کی حرمت کی بقا ہوتا ہے۔ عصری پرآشوب صورتحال سے متاثر کوئی بھی حساس انسان ہر وقت خواب سے نجات پانے اور امن پرور ماحول کے خواب کا احساس لیے پرسکون زندگی گزارنے کا خواہش مند نظر آتا ہے، کیونکہ مادی وسائل کی فراہمی کے باوجود اگر انسان ذہنی سکون کے لیے بے چین ہو تو خوف کے سائے میں زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ دنیا کے خوفناک حالات دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ دور فساد ہے جس کی عمارت سیاسی، سماجی، مذہبی، اقتصادی اور ٹیکنالوجی کے مختلف حربوں سے تیار ہوئی ہے۔ اس قسم کے انسانیت سوز ماحول کی مابعدالنظا زندگی کنٹروورشل لائف کے مضر رساں اثرات انسانیت کے لیے سمی قاتل ثابت ہو رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار دنیا کی وہ بے لگام طاقتیں ہیں جو بقول علامہ اقبال پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم میں مساوات۔ اس قسم کی عفونت انگیز ماحول میں کسی بھی حساس انسان کا دم گھٹ سکتا ہے، اور وہ اس عفونت زدہ ماحول سے آزاد ہونے کی دعا ضرور کرتا ہے تاکہ وہ زندگی میں راحت بھری سانسیں لے سکے۔ شاعر بھی اس عفونت انگیز ماحول سے متاثر ہو کر نظم خواب میں دیکھا دن میں دعایا لہجے میں اپنی پرسوز خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ایک ایسے دن کی تمنا کرتا ہے جو زندگی خوف سے آزاد ہو۔ کوئی بھی خوف موت بن کر موجود نہ ہو اور فاختاؤں کو کوئی ڈر نہ ہو، جہاں صرف محبت کے بازار ہی سجے ہوں۔ کاش ایسا ہو، کبھی رات جلدی سوئیں، صبح اٹھیں تو زمین پر کسی موہوم بشارت کی طرح ایک نیا دن ہو، جسے خوف نہ ہو مرنے کا، جس کی چاہت بری کرنوں کی سپرداری میں
فاختاؤں کو کوئی ڈر نہ رہے، ڈرنے کا جس کی خوشبوئی ہوئی آنکھ کے نذرانے میں گھر کھلے چھوڑ کے جائے، میرے جانے والے جز محبت نہ خریداری ہو بازاروں میں۔ حسین مجروح کی زیر نظر کتاب آواز میں شامل ایک نظم حسن انتظام کا تیر کی تخلیقیت اور معنویت کسی بھی باشعور قاری کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس نظم کا مطالعہ کرنے کے بعد راکم کا دھیان پہلے حسین صاحب کے تخلص یعنی مجروح کی معنویت کی طرف چلا گیا اور اس معنویت کو نظم میں برتے گئے تخلیقی تجربے میں ایک مجروح روح کی بھرپور عکاسی نظر آئی۔ گویا یہ نظم حسین مجروح کے مجروح روح کا شعری احتجاج ہے۔ نظم کے متن میں پوشیدہ شعری کردار کے لہجے کا اتار چڑھاؤ اور احساسات و خیالات کی ڈرامائی صورتحال سے ظاہر ہے کہ نظم کا تخلیقی برتاؤ قاری کے سامنے علامتی طور پر سیاسی و سماجی برتاؤ کے دوہرے معیار کو حسیاتی طور پر عیاں کر رہا ہے۔ نظم کی معنوی تشکیلیت پر غور کرنے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شعری کردار شاعر کے لہجے کے اتار چڑھاؤ میں جو حسین لیکن گہرا طنز پوشیدہ ہے وہ نظم کے عنوان سے ہی شروع ہوتا ہے، یعنی حسن انتظام کا تیر۔ حسن انتظام تو بہترین انتظام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن شاعر نے اشوتی انداز میں تیر کا استعمال کر کے حسن انتظام کو مثبت کے بدلے منفی معنی میں پیش کیا ہے، جیسے دودھ میں شکر کی صورت میں زہر ملا ہوا ہو۔ نظم میں لفظوں اور تراکیب کے تخلیقی برتاؤ پر غور کریں تو تفہیمی طور پر یہ ایک واقعاتی تسلسل کا سلسلہ معلوم ہوتا ہے۔ صفی دلبراں کی ترکیب سماجی رویے سے زیادہ سیاسی و تحریکی طنز آمیز ماضی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ساختیاتی طور پر نظم کے الفاظ و تراکیب چارہ گر، خوئے انتقام، طبائے خواب، کفن، حسن انتظام، سر کٹانا، بے قصوں کی آہیں، نسخہ شفا، وجہ نجات، نشہ، نیند سا وغیرہ سبھی سیاسی مسائل و معاملات انتقام گیری کی علامتیں ہیں۔ مجموعی طور پر نظم کی فضا، کردار، تخاطب اور مخاطب وغیرہ شعری تجربہ ایک تحیر خیز اور ظلم پرور منظر نامے کا بہترین تخلیقی اظہار ہیں، جو متنوع رویوں کے دوہرے معیار کی تخلیقی توانائی سے یوں ایکسپوز ہو رہا ہے۔ پھر ایک بار صفِ دلبراں سے چھوٹا ہے بنام چارہ گری کھوئے انتقام کا تیر، پھر ایک بار ہوئی ہے قبائے خواب کفن، پھر ایک چلا حسن انتظام کا تیر۔ کہا گیا کہ بیمار کی شفا کے لیے بدن کی شاخ سے سر کاٹنا ضروری ہے، تن سوال طلب بے قصوں کی آہوں سے برہنہ غم کی طرح ڈھانپنا ضروری ہے۔ بیاں ہوا ہے نسخہ شفا جس کو صلائے بے خبری بے مراد کہتی ہے، ہمارے واسطے وجہ نجات ہیں گرچہ نشہ ہے نیند سا اور موت اس میں رہتی ہے۔ چارہ یہ تیر چارہ گری اعتبار کا قاتل، ہوس میں ڈوبا ہوا زہر میں بجھایا ہوا، دلوں کے بیچ لوہ کو کھلچنے والا یہ تیر لگتا ہے پہلے بھی دل پہ کھایا ہوا۔ موجودہ دور کے مادیت پرست ماحول میں انسانی جذبوں پر مصنوعیت کا ایسا رنگ چڑھا ہوا ہے کہ توقیر و تعظیم کا مدار کرنسی کے محور کے گرد ہی گشت کر رہا ہے۔ یہ اخلاقی فساد، مورل ٹرپیٹیٹیوڈ، شرق و غرب میں یکساں طور پر پھیلا ہوا ہے۔ اس قسم کے بدلتے معیار کی عکاسی گیبریل اوخرا اپنی نظم ونس اپون اے ٹائم کے درجہ ذیل بند میں یوں کرتا ہے: There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that is gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hand search my empty pockets.
حسین مرزوق بھی اپنی نظم انسان وروں کے بیچ عصر حال کے انسان کی مادیت پرست سوچ پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ کون سی مخلوق ہیں جن کی آنکھیں چہرے کے بدلے شکم پر دکھائی دیتی ہے اور جن کے دل مادیت کے جیب بنے ہوئے ہیں. یہ کون مخلوق ہیں خدایا کہ جن کی آنکھیں اسے شکم پر اگی ہوئی ہیں، دلوں پر جیبیں لگی ہوئی ہیں، زمانے جن کی لعب غیبت سے تر بتر ہیں. آواز کی بیشتر نظموں کا علامتی برتاؤ جتنا قاری کو حیرت انگیز کرنے میں کامیاب نظر آتا ہے، اتنا ہی مجموعے کی غزلیں بھی تخلیقی آب و رنگ کی عمدہ مثال پیش کرتی ہے. ان غزلوں میں سفلی جذبات کو بھڑکانے کے برعکس سنجیدہ فکر کے تجربات کی پہلوداری جگہ جگہ موجود ہے. ان غزلوں کے بیشتر اشعار میں سماجی صورتحال کو موضوع گفتگو بنایا گیا ہے اور ان اشعار کو شعری تجربے کے تخلیقی رنگ سے ایسے مزین کیا گیا ہے کہ ان کی تخلیقی جوہرکاری کو ضرور متاثر کرتی ہے. بیچے تمام عمر جو خواہش کے نرخ پر لینے گئی وہ خواب تو قیمت ہی بدل گئی. اعلان صبح نو ہے مگر روشنی نہیں، شاید امیر شہر کی نیت بدل گئی. نہ جانے کس گھڑی منسوخ ہو اقامہ جاں کی جی رہے ہیں یہاں ہم قضا کے ویزے پر ہاتھ درے بیٹھے ہیں. صراف یہاں اور گداگر ہیں کہ بازار پہ چھائے ہوئے. مطالعہ شاعری کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کو خود بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ شعر میں کیا کہتا ہے یا کیا کہنا چاہتا ہے، نہیں تو مرزوق کی بڑھ کے معنی نکالنے کی فرصت کس کے پاس ہے. اس تناظر میں دیکھیں تو حسین مرزوق کا کلام پڑھ کر یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ یہ اشعار کیوں کہے گئے ہیں، کیونکہ ان کی شاعری میں فن بھی ہے اور تجربہ بھی، فکر و خیال بھی ہے اور جذبہ و احساس بھی. علاوہ ازیں کلام میں بیشتر ایسے الفاظ و تراکیب موجود ہیں جو ایک مخصوص معنی و مفاہیم کا خوبصورت تخلیقی اظہار ہے اور جس کی تخلیقی آنچ قاری کے احساس و جذبے کو ضرور متاثر کرتی ہے. اے دست اجل شہر خرابی میں سنبھل کے، اے دست اجل شہر خرابی میں سنبھل کے، زندہ ہے یہاں لوگ فقط موت کے ڈر سے. ارمان گزیدہ ہوں کچھ ایسا کہ بہت کام آغاز نہیں کرتا ہوں انجام کے ڈر سے. ہم اپنے قول پہ قائم رہے سو ہار گئے، وہ سرخ روح ہوا ہر بات سے مکرتے ہوئے. بے حد شکریہ.